अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह से जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। लिस्ट बनती देख रहे हैं आप, थिंग्स टू कैरी की। इनफैक्ट आज रात को हमारा ट्रैवल का इरादा है। हम ओमान ट्रैवल करने लगे हैं इंशाल्लाह रात में, और उसके लिए हम लिस्ट बना रहे हैं उन सारी चीज़ों की जो हमें साथ में ज़रूरत पड़ेंगी या पड़ सकती हैं। तो उनको हम लिस्ट डाउन पहले करेंगे और फिर उनको अरेंज करेंगे या उनको पैक करेंगे। ओमान यहाँ से वैसे तो बॉर्डर टच करता है यूएई का ओमान को, लेकिन ओमान के जो बहुत फेमस सिटी जो इन दिनों में बहुत फेमस है वो है सलाला। लश ग्रीन एरिया है, सुना यही है अपने फ्रेंड्स से जो कोई वहाँ से होके आते हैं कि एक मरतबा उसका विज़िट ज़रूर करना चाहिए अगर आप यूएई में रह रहे हैं, स्पेशली इस सीज़न में। जुलाई अगस्त में ये उनका ख़रीफ का होता है सीज़न ग़ालिबन। तो वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा व्यू है, ग्रीनरी है, बहुत वाटरफॉल हैं, और सुना है इस तरह से। अब जाके देखेंगे फिर आपको भी दिखाएंगे कि है कैसा। यहाँ पर हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हमें रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती हैं। बच्चों का साथ हो तो हर एक चीज़ को केयरफुली पैक करना पड़ता है, केयरफुली उनको रखना पड़ता है कि कोई चीज़ रह ना जाए। अपार्टमेंट बुकिंग हमने पहले ही करा ली हुई है सलाला में, और वो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट हमें मिला है, और होपफुली वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होगी। सिटी सेंटर भी करीब है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आप किसी नई जगह मूव कर रहे हैं जिसकी आपको कुछ पता नहीं है जिसके बारे में, तो आप सिटी सेंटर के करीब ही लोकेशन कुछ सर्च करें अपनी रेजिडेंस के लिए, अपने स्टे के लिए। उसकी वजह ये है कि आपको नई जगह पर चीज़ें ढूंढने में मुश्किलात आ सकती हैं। तो कपड़े मैंने प्रेस किए हैं बच्चों के, 3 दिन का हमारा स्टे है, तो मैंने 3 दिन के हिसाब से 3-3 ड्रेसेस सबके पैक कर लिए थे साथ में। लेकिन अहमद के मैंने ज़्यादा ड्रेसेस रखे हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का कुछ पता नहीं होता, कभी कोई कपड़े गंदे कर देते हैं, कोई चीज़ गिरा लेते हैं, वेट कर लेते हैं। बहुत सारे मामलात छोटे बच्चों के साथ लगे हुए होते हैं। यूँ तो यूएई में टेम्परेचर इन दिनों 44-45 ही चल रहा है, लेकिन सलाला का टेम्परेचर जब हमने चेक किया तो बिलो 25 था, 23-22 इसी के अराउंड चल रहा था। तो इसलिए मैंने अहमद के कुछ गर्म कपड़े भी रख लिए हैं, अपर रख लिया था, सॉक्स रख ली हैं, एक्स्ट्रा इसके पेयर ऑफ शूज़ रख लिया है। मेरे साथ ये एक बैड एक्सपीरियंस पहले हो चुका है। जब अहमद बहुत छोटा था तो हमने मरी ट्रैवल किया था। इस्लामाबाद में तो उस वक्त गर्मी ही थी, बहुत शदीद गर्मी नहीं थी लेकिन ठंड भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने मरी एंटर किया तो वहाँ पर क्लाउड्स भी थे, बारिश भी थी, और बाय द टाइम हम होटल पहुँचे हैं तो शदीद ओले भी पड़ रहे थे, और ठीक ठाक मौसम ठंडा हो गया, और हमारे पास गर्म कपड़े ही कोई नहीं थे। ना मेरे पास थे, ना मैंने कोई बच्चों के रखे थे। फिर वो हमने वहाँ पे माल रोड से पहले शॉपिंग की, बच्चों के अपर लिए, अपने लिए, और फिर उसके बाद हमने उसको मज़ीद वहाँ पे घूमे फिरे। लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मुझे सबक ये सिखा दिया कि अगर आप किसी हिली एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं तो लाजिमन अपने साथ गर्म कपड़े रखें, क्योंकि मौसम का वहाँ पे कोई एतबार नहीं होता, कभी ठंड कभी गर्मी। लेकिन आपके पास अगर चीज़ें मौजूद हैं तो आपके लिए मसला कोई नहीं। एक और बहुत ज़रूरी बात जो आप ट्रैवल पे जाने से पहले श्योर कर लें वो ये कि आपकी जो भी व्हीकल है, जो भी गाड़ी है आप यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। बेस्ट तो ये है कि आप वर्कशॉप से एक चक्कर लगवा लें अपनी गाड़ी को, और उसकी सारी चीज़ें चेक करवा लें, स्पेशली टायर्स, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे और वो भी माउंटेंस पे टायर्स का अच्छी कंडीशन में होना, बल्कि परफेक्ट कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। तो नासिर भी वर्कशॉप लेके गए हुए थे गाड़ी को, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में तो उसको सॉल्व किया जा सके, और किसी भी मसले से, किसी भी प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। कपड़ों के बाद नंबर लगा है मेरी अपने कॉस्मेटिक्स का या टॉयलेटरीज़ का। अब कॉस्मेटिक तो लेडीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है ना, हमारी डेंटिंग पेंटिंग के लिए। लिपस्टिक्स मैंने रख ली हैं, साथ में मैंने कोल्ड क्रीम रखी है। कोल्ड क्रीम बहुत ज़रूरी होती है माउंटेन एरियाज़ पे, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए ये एक अनअवॉइडेबल चीज़ है जिससे बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है पैकिंग करते हुए, जब कभी भी आप किसी ट्रैवल पे माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं तो कोल्ड क्रीम है, वैसलीन है, ये भी बहुत ज़रूरी आइटम है। इसके साथ मैंने कुछ और लिपस्टिक के शेड्स भी रख लिए थे, एहतियातन रख लिए थे ना भाई। हम मुझे क्या पता वहाँ पे शॉप्स कैसी हैं, कहाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और तो हमें अपना तो ख्याल करना ही पड़ता है ना, इतना तो थोड़ा बहुत। मैं मेकअप में ज़्यादा लिपस्टिक्स ही यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन के साथ मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, बहुत स्पेशल ओकेजन पे यूज़ किया तो किया, उसके अलावा नहीं, डेली यूज़ में नहीं है। और वैसे भी
جب آپ گھومنے جاتے ہیں کہیں پر تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دے سکیں آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پریپریشن میں. وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وقت کم اور مقابلہ سخت. میکسیمم آپ گھومیں پھریں، انجوائے کریں اور اپنا جو کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کریں. یہ میک اپ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. یہ چھوٹا بیبی پیک شیمپو کا بھی ہو گیا. اس کے علاوہ میرے پاس ڈائی سے نکلے ہوئے، ہیئر ڈائی سے نکلے ہوئے کچھ کنڈیشنرز کے ساشے بھی پڑے ہوئے تھے. میں نے وہ بھی ساتھ رکھ لیے کیونکہ ادروائز مجھے کنڈیشنر کی پوری بوٹل رکھنی پڑتی اور اس کا گرنے کا، وہاں سے اسپل کرنے کا خطرہ تھا اس کنڈیشنر کا. تو میرے پاس یہ ساشے تھے، مجھے لگا کہ یہ بہت محفوظ ہیں اس طرح سے لے کے جانا، تو میں نے وہ بھی رکھ لیے. ساتھ میں نے باڈی لوشن رکھا ہے، ہینڈز اینڈ باڈی لوشن، جو کہ بہت ضروری ہے ونس اگین ماؤنٹینس پہ جانے کے لیے. اور پھر آتا ہے موسٹ امپورٹنٹ آئٹم، بام. یہ بہت ضروری ہے رکھنا، کیونکہ اتنے کٹھن راستوں کے بعد آپ کے گٹے گوڈوں میں درد ہو سکتا ہے، ٹانگوں میں تو درد لازمی ہونا ہے تو آپ کے پاس بام ہونی چاہیے درد دور کرنے کے لیے. لگیج میں نے یہ پیکٹ بنا کے اس طرح سے سب کے رکھ لیے ہیں، اور ساتھ میں کاسمیٹک اور جو باقی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی رکھ لی ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز نیبولائزر ہے ہمارے گھر میں، کیونکہ احمد کو کف اکثر رہتی ہے اور اس کو جب کبھی کف کے فٹس پڑتے ہیں تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اس کو نیبولائز کر دیں، اس سے اس کا اسٹیبل ہو جاتا ہے، بریدنگ بھی اسٹیبل ہو جاتی ہے اور کف بھی جو ہے وہ سبسائڈ ہو جاتی ہے. تو ہم جب کبھی ٹریول کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہماری لگیج کا پارٹ ہوتا ہے کہ ہم نے نیبولائزر رکھنا ہے. اور ہم میک شیور کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہی اس کے نیبیولز بھی رکھیں، کیونکہ نیبیولز ہر جگہ یہ نہیں ملتے، ایک طرح کے نہیں ہوتے. اس کو جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے وہ وینٹولن نیبیول ہیں، تو یہ ہمیں لازمی رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان میں میرے لیے اگر نہ ہو تو بہت مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ ملتے نہیں ہیں یا ایون ہمارے ایریا سے نہیں ملتے. تو وہ ڈاکٹر کچھ اور دیتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ احمد کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی تو جو ڈاکٹر نے نیبیول اس کو دیا وہ اسے سوٹ نہیں کیا، یعنی کہ اس سے اس کی کف ختم نہیں ہوئی، بریدنگ نارمل نہیں ہوئی. تو مجھے یہ ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے لازمی. اس کے علاوہ جو ایک اور بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے لگیج کا، وہ میڈیسنز ہیں. آپ اپنے ساتھ ہمیشہ جب کبھی بھی ٹریول کریں تو پین کلر، پیناڈول، اڈول، جو بھی آپ کے پاس ہے، پیراسیٹامول، وہ ضرور رکھیے. اس کے علاوہ ایک کف کا کوئی بھی پلس کف کے لیے وہ رکھیے، گلے خراب ہونے کی. اور اسٹمک کے لیے لازم رکھیں، کیونکہ نئی جگہ میں موسٹلی اسٹمک ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اسٹمک کے لیے میڈیسن ضرور رکھیں، پین کلر وغیرہ. اور گلا صاف کرنے کے لیے اسٹریپسلس، یہ میں لازمی رکھتی ہوتی ہوں ساتھ میں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ونس اگین آپ جب نئے ایریا میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ فارمیسیز کہاں ہیں، آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گی. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم اگر ہوتی ہے آپ کو تو بہتر ہے کہ آپ اس کی اپنی میڈیسنس گھر سے ہی لے کے جائیں. اس کے علاوہ ناصر چونکہ ڈائبیٹک ہیں تو ان کی میڈیسنس میں ہمیشہ آرگنائزرز میں پورے ویک کی آرگنائز کر کے رکھ دیتی ہوں صبح شام کی. تو میں نے ان کے بجائے اس کے کہ پورے باکسز لیتی میڈیسن کے، میں نے ان کے آرگنائزرز ہی لے لیے ہیں. ایزی بھی ہیں ان کے لیے بھی، مینیجبل ہیں، وہ وہیں سے نکالتے ہیں میڈیسن اور کھا لیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے میڈیسنس بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ جس ایریا میں آپ موو کر رہے ہیں اگر سیم کنٹری موو کرتے ہیں تو پھر تو پرابلم نہیں ہے، لیکن دوسرے کنٹری میں اگر موو کر رہے ہیں تو وہاں کی کرنسی، کیونکہ منی ایکسچینج بھی آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا نئے ایریا میں. سیکنڈلی ہو سکتا ہے آپ کو ڈیزائرڈ ریٹ نہ ملے، تو آپ کے ایریا میں جو ریٹ مل رہا ہے اس سے کم ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی یہ ہے. تو آپ اپنے ایریا سے ہی اس کی کنورٹ کرا کے اس کرنسی کے لیے، اب ہم نے یہاں پہ عمانی ریال کنورٹ کرا لیے ہیں، ساتھ میں ہی ہم نے پاسپورٹ رکھ لیے ہیں اور آئی ڈی، ایمریٹس آئی ڈی. یہی دو چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں. ویسے ایمریٹس آئی ڈی موسٹلی چیک نہیں کیا جاتا کیونکہ آپ کا پاسپورٹ ہی آپ کی آئیڈینٹی بن جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی احتیاطاً یو اے ای میں انٹر ہونے کے لیے یا آگے پیچھے جانے کے لیے آپ کو ایمریٹس آئی ڈی آپ کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے. تو یہ دو چیزیں ہیں، پاسپورٹ، ایمریٹس آئی ڈی، اور اس کے علاوہ آپ کی کار کے، آپ کی وہیکل کے پیپرز، یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹریولنگ کے دوران میں، کیونکہ پتہ کر لیا جاتا ہے کبھی کبھار بارڈر پر. کھانے کے لیے میں نے ساتھ میں بریانی ریڈی کر لی ہے. بریانی میں نے بون لیس چکن کی بنائی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں کو ہاتھ سے چکن شریڈ نہ کرنا پڑے، ہاتھ گندے ہوں گے پھر وہی والا، اب ہاتھ کلین کہاں سے کریں، پانی لا کے دیں، سوپ لا کے دیں، فلاں 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 فلاں. تو آپ ویٹ وائپس رکھیں ساتھ میں. اور بون لیس یا بیف اگر آپ کھاتے ہیں تو بیف کی
جس میں ہڈی نہ ہو. آپ کوشش کریں اگر آپ رائس لے کے جا رہے ہیں, اور رائس بیسٹ رہتے ہیں ٹریول کے دوران میں. روٹی اکڑ جاتی ہے کیونکہ آپ نے فوراً کھانا نہیں ہے, روٹی کو تو جیسے ہی ہوا لگے گی یا تھوڑے ٹائم کے بعد وہ اکڑ جائے گی. رائس بیسٹ رہتے ہیں. آپ رائس ساتھ میں تیار کر لیں اس ٹیسٹ کے جو آپ کی فیملی پسند کرتی ہے. وہ ویجیٹیبل ہو سکتے ہیں, چکن, مٹن, یا صرف آلو کی بریانی, پلاؤ, یہ بیسٹ رہتا ہے. تو میں نے 2 ٹریز بنا لی ہیں جو ہوپ فلی ہمیں ٹریول میں جہاں تک ہمیں ریسٹورینٹ نہیں ملتے, اور پتہ نہیں ملیں گی بھی یا نہیں, کیونکہ پہلی بار ہے. جس ایریا کا آپ کو پتہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ بغیر کسی شک کے چلے جاتے ہیں, لیکن جس ایریا کا نہیں پتہ وہاں پر آپ کو ہر ایک چیز پہلے سے پلان کر کے جانی ہوتی ہے, پہلے سے پلان کرنا پڑتا. تو اسی لیے میں نے کھانا بھی ساتھ میں رکھ لیا ہے. ہو سکتا ہے ریسٹورینٹس ہوں اچھے ہی ہوں, فریش مل جائے. اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے میں نے برگرز بھی بنا لیے ہیں تاکہ یہ ایزیلی ہینڈل کر سکیں. کوشش کریں ساتھ میں وہ چیزیں رکھیں جن سے کم میس کریٹ ہوتا ہو, اور جن سے بچوں کے ہاتھ کم سے کم گندے ہوں, آسانی سے وہ کھا سکیں. آپ لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں, اور میرے سے زیادہ شاید سگڑ بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ مینیج بھی کرتے ہوں گے اپنا ٹریول. لیکن یہ میں نے چونکہ ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں چیزیں, اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں یہاں پہ مینشن کر دوں. میں نے پانی بھی رکھا ہے گرم کر کے, اور اس کے ساتھ ٹی بیگز, دودھ, اور ڈسپوزیبل کپس اور گلاس کپس دونوں رکھے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ نہ صرف فریش چائے پسند کرتے ہیں بنی ہوئی, وہ تھرمس کی چائے جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. اس کے علاوہ بچوں کے کچھ سنیکس ہیں. اب یہاں پر تو میری تیاری فنش ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ٹریول عمان کی طرف ہم کریں گے تو میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں ضرورت پڑتی ہیں, اور بارڈر پہ کیسا رہتا ہے ایکسپیرینس. تب تک کے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.